السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ اچھا، آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم چیز کے حوالے سے میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ چیز ہے استخارہ۔ استخارے کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کی من گھڑت چیزیں اور باتیں مشہور ہو چکی ہیں۔ ابھی 2-3 دن کے پہلے کی بات ہے کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر، اور اس ویڈیو میں ایک شخص، ویسے تو ہر کوئی اپنا ہی ایک طریقہ بتاتا ہے استخارہ کرنے کا، لیکن ایک شخص نے تو حد کر دی اور اس نے استخارہ کرنے کا پتہ نہیں ایک من گھڑت سا ایک طریقہ بتایا، اور کہا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ استخارے کا یہ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ کے سامنے پوری ایک ویڈیو چلے گی، یعنی جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے پوری ایک ویڈیو چلے گی، اور ایک ویڈیو کی صورت میں آپ کو آپ کی چیز نظر آئے گی۔ تو یہ بالکل ایک من گھڑت اور بالکل غلط بات ہے، جھوٹ ہے۔ استخارہ کیا چیز ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ اب دیکھیں، لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے استخارے کے حوالے سے کہ شاید استخارہ کوئی ایسی چیز ہے کہ استخارے میں ہمیں غیب کی خبروں کا یا غیب کی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے بھی جو روزانہ میسیجز آتے ہیں ان میں کوئی کہتا ہے جی میری چوری ہوگی، آپ استخارہ نکال کے دکھائیں مجھے۔ کوئی کہتا ہے جی میرا یہ مسئلہ ہے، آپ استخارہ، میں نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے تو آپ استخارہ کر کے دکھائیں کہ وہ صحیح ہے میرے لیے یا نہیں صحیح۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید استخارے سے ہمیں کوئی غیب کی بات یا کوئی ایسی چیز جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم سے پوشیدہ ہے، استخارہ کرنے سے وہ نظر آ جاتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ استخارہ کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے استخارے کا معنی سمجھ لیں۔ استخارے کا معنی ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ خیر، استخارہ اللہ سے خیر طلب کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو معنی ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ایک دعا ہے کہ جس میں ہم اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم استخارہ کرتے ہیں، گویا کہ ہم اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس میں تو خیر والا معاملہ فرما۔ اگر یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے تو اس میں آسانیاں پیدا فرما اور ہم آسانی کے ساتھ اس کام کو کر لیں، اور اگر یہ کام ہماری دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، ہماری معیشت کے لیے، ہمارے دین کے لیے یہ کام بہتر نہیں ہے تو ہمیں اس کام سے دور فرما اور اس کام کو ہم سے دور فرما۔ یہی مفہوم ہے استخارے کی دعا کا۔ آپ ترجمہ پڑھ لیں، یہی اس کا مطلب ہے۔ تو استخارے میں کوئی غیب کی چیز نہیں پتہ چلتی۔ استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کام کو کرنے سے پہلے آپ یہ استخارہ کر لیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے، اس کے بعد وہ والی دعا پڑھیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی ہے، وہ دعا پڑھ لیں۔ استخارہ 3 دن کریں، 5-7 دن تک کر لیں، اور اس کے بعد جس طرف آپ کا دل مائل ہو وہ کام کر لیں۔ استخارے میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خواب نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں یہاں پر کہ استخارہ دوسروں سے کروانا یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ استخارہ تو خود کرنے کی چیز ہے۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی شان ہو سکتی ہے؟ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بڑھ کر کسی کا مقام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، صحابہ اکرام کو استخارے کی تعلیم دی، کسی بھی روایت اور کسی بھی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ صحابہ اکرام نے حضور کو یہ ریکویسٹ کی ہو کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے استخارہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ صحابہ اکرام نے حضور کو یہ ریکویسٹ نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کی کہ حضور نے یہ سکھایا ہی نہیں۔ حضور نے تو یہ سکھایا کہ آپ خود اپنے لیے استخارہ کرو۔ آج فیس بک پر ایڈ چل رہا ہوتا ہے، یوٹیوب پر ایڈ چل رہا ہوتا ہے، جی استخارہ کروائیں، تسبیح والا استخارہ، فلاں والا استخارہ، اور پھر اس میں دیکھیں استخارے میں ایک پرچی والا استخارہ بھی ہے، تسبیح والا استخارہ ہے، اور آنکھیں بند کر کے کرنے والا استخارہ، اور پتہ نہیں کیسے کیسے استخارے نکل گئے۔ استخارے کی ایک قسم یہ بھی ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ لوگ جو ہے نا پرچیوں پہ لکھ دیتے ہیں، مختلف آیتیں لکھ دیتے ہیں یا کچھ اس قسم کے الفاظ لکھ دیتے ہیں۔ خیرن یرا مثال کے طور پر لکھتے ہیں، ایک پرچی پہ لکھتے ہیں خیرن یرا اور ایک پرچی پہ لکھتے ہیں شرن یرا، اور پھر وہ پرچیاں پھینک دیتے ہیں اور پھر ان میں سے ایک اٹھاتے ہیں۔ اگر خیرن یرا کی پرچی ہاتھ میں آ جائے تو کہتے ہیں جی یہ کام خیر والا ہے، اگر شرن یرا والی پرچی ہاتھ میں آ جائے تو کہتے ہیں یہ کام شر والا ہے، یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بالکل من گھڑت استخارہ ہے۔ اسی طرح کا استخارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ اس قسم کا استخارہ کیا کرتے تھے، وہ تینوں پر لکھتے تھے امرنی ربی
اور نہانی ربی، میرے امرنی ربی کا مطلب یہ ہوتا تھا، ایک تیر پر لکھتے تھے امرنی ربی یعنی میرے رب نے حکم دیا، کسی تیر پر لکھتے تھے نہانی ربی میرے رب نے منع کیا، اور ایک تیر کو خالی چھوڑتے تھے اور پھر آنکھیں بند کر کے اٹھاتے تھے۔ اگر امرنی ربی کا تیر ہاتھ میں آ گیا تو کہتے تھے یہ دیکھو اللہ نے حکم دے دیا یہ کام کر لو، اگر نہانی ربی کا تیر ہاتھ میں آ گیا تو کہتے تھے اللہ نے منع کیا یہ کام نہ کرو، اور اگر خالی تیر میں ہاتھ میں آ گیا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اب ایک مرتبہ اور استخارہ کرو۔ تو اس استخارے کے توڑ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ استخارہ سکھایا جو بھی میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے استخارے والی دعا پڑھیں، 3 دن 5 دن 7 دن تک کریں۔ تو اس قسم کے استخارے کے توڑ کے لیے وہ استخارہ حضور نے بتایا تھا، لیکن آج ہم وہی استخارہ جو جاہلیت کے زمانے میں کفار کیا کرتے تھے وہ استخارہ آج ہم پرچیوں پر کر رہے ہیں۔ لہٰذا استخارے کے حوالے سے اپنا تصور کلیئر کر لیں، اپنا نظریہ سوچ کلیئر کر لیں۔ نمبر 1 استخارہ خود کرنا ہے، کسی دوسرے سے نہیں کروانا۔ نمبر 2 استخارہ وہی کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے علاوہ وہ آنکھیں بند کر کے استخارہ کرو اور یہ آیت اتنی دفعہ پڑھو تو آپ کے آنکھوں کے سامنے ویڈیو، یہ سب من گھڑت باتیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔